الله أكبر الله أكبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ صیام کے بارے میں نے پچھلی بار بتایا تھا، اور آج ہمیں لفظ تتقون کی وضاحت کرنی ہے۔ تتقون کا مادہ واو قوف یا ہے، وقا یقی، اس کا مطلب ہے کسی کو بچانا، اور تقوی یعنی خود بچنا۔ بچنا کس چیز سے؟ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے۔ روزوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اگر ہم میں یہ صفت پیدا ہوئی ہے اور ہماری زندگی گناہوں کے دلدل سے نکل کر اللہ کے دین کے تابع ہوئی تو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے روزوں کے مقصد کو پا لیا۔ لیکن اگر ہم میں ایسی کوئی تبدیلی نہ آئی تو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس حدیث کے مستحق ہو گئے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیداری کرنے والے ایسے ہیں جنہیں رت جگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پہلی بات جو فرمائی کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ اصل میں وہی لوگ ہیں جنہیں تقوی کی صفت حاصل نہ ہوئی ہو، اور روزوں کے بعد بھی ان کی زندگی پھر سے گناہوں میں لت پت رہے۔ رہی دوسری بات کہ رت جگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ کون لوگ ہیں جو رات بھر عبادت میں مشغول بھی رہتے ہیں اور پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم شب بیداری آخر کیوں کرتے ہیں، یعنی تاک راتوں میں جو ہم شب بیداری کرتے ہیں اس کا حاصل کیا ہے۔ اصل میں یہ رات نزول قرآن کی رات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ہم رات بھر جاگتے ہیں تاکہ ہم اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز فرمایا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ قرآن کریم ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں ہمارے وجود کا حقیقی مقصد بتاتی ہے، جو ہمیں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ بتاتی ہے۔ اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو ہم سب بھٹک جاتے۔ اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم رات بھر جاگتے ہیں۔ اب وہ شخص جو قرآن کو اپنا دستور نہ بنائے بلکہ اپنی خواہشات اور سماجی رسم و رواج کے ارد گرد گھومتا ہو، وہ رات بھر جاگتا ہے تو کس لیے؟ اس کا حقیقی شکر بجا لانا تو یہ ہے کہ آدمی اس کے احکامات پر چلے، اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرے، اور جو ایسا نہ کرے اسے شب بیداری میں سوائے رت جگی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے بھی قرآن کریم کو اپنا دستور نہ بنایا اور راتوں کو تاک راتوں میں جاگ کر ذکر و اذکار میں مشغول رہے تو ہمارا بھی رت جگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو تقوی کے حوالے سے کہنا چاہوں گی، تقوی اصل میں دل کی کیفیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ یعنی دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں احساسات ہوتے ہیں، یعنی تقوی ظاہری وضاقتہ سے نہیں ناپا جا سکتا۔ یہ دل کی کیفیت ہے جو صرف بندے اور رب کائنات کے درمیان کا تعلق ہے۔ تقوی احساسات سے جڑا ہوا ہے،
یہ احساس ہر وقت رہنا کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے پروردگار ناراض ہو، یعنی تمام گناہوں سے بچنے کا شدید احساس اور تمام وہ کام کرنے کی شدید تڑپ جس سے پروردگار راضی ہو، اور اسی احساس کو جگانا روزوں کا مقصد ہے۔ اس کی بہترین تفسیر وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، امیر المومنین، آپ کو کبھی ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے جس کی دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہو اور راستہ تنگ ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بارہا۔ انہوں نے پوچھا، تو ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں دامن سمیٹ لیتا ہوں اور نہایت احتیاط کے ساتھ کھلی آنکھوں سے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہوا چلتا ہوں کہ کانٹے دامن میں الجھ کر اسے تار تار نہ کرے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہی دنیا کی مثال ہے۔ زندگی کا یہ راستہ جس پر انسان سفر کر رہا ہے، ہر طرف افراط و تفریط، خواہشات، ترغیبات کی گمراہیوں اور نافرمانیوں کی خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس راستے پر کانٹوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے چلنا اور اطاعت حق کی راہ سے ہٹ کر بد اندیشی اور بد کرداری کی جھاڑیوں میں نہ الجھنا، یہی تقویٰ ہے۔ تیسری بات جو تقویٰ کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر تقویٰ کی زندگی اختیار کریں گے تو ہماری دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی، غربت اور لاچاری کی زندگی بسر کرنی پڑے گی، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو یہی اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر تقویٰ کی زندگی اختیار کریں، اگر اسلام پر چلیں تو ہماری جو دنیا ہے وہ ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ سوچ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے لیے بشارت دیتے ہیں کہ ان کی دنیا بھی اور ان کی آخرت بھی دونوں کے لیے بشارت ہے۔ دیکھا جائے تو دنیاوی لحاظ سے کامیاب زندگی ان کی ہے جو آسمان و زمین کی نعمتوں سے مالا مال ہو۔ اس کا حصول بھی تقویٰ پر منحصر ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو پتہ چلا کہ رزق میں فراوانی، رزق میں برکت، یہ بھی متقین کے ساتھ مشروط ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو کامیاب زندگی وہ ہے جسے دشمن کی چالوں اور تدبیروں سے حفاظت حاصل ہو، یہ بھی متقین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اگر تم تقویٰ سے کام لو تو ان کی چالیں تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی۔ یعنی دشمن آپ کے خلاف جو چالیں بناتے ہیں، جو منصوبے بناتے ہیں، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ان کی وہ چالیں آپ کے خلاف کارگر نہیں ہوں گی۔ آپ پروردگار کی حفاظت میں رہیں گے اگر آپ میں تقویٰ کی صفت ہو۔ اور کامیاب زندگی وہ ہے جس میں مشکلات آسان ہوں، دشواریوں میں راستہ نکلے، رزق نصیب ہو، ہر کام آسان ہو۔ اس کا وعدہ بھی متقین سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ سے تقویٰ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مشکلات میں آسانیاں پیدا ہونا، کیونکہ مشکلات یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اس میں پھر آسانی پیدا ہونا، اللہ تعالیٰ اس مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق میں فراوانی بھی، وہاں سے رزق ملنا جہاں سے انسان کا گمان تک نہ ہو۔
اس کے علاوہ انسان کے لیے یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ پروردگار اس کو محبوب رکھے۔ پروردگار فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو انسان کے لیے بہت ہی عظمت والی بات ہے کہ پروردگار اسے محبوب رکھے۔ تو پتہ چلا کہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیاوی کامیابیاں بھی متقین ہی کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ اسے نصیب ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو تو گویا اس کے پاس ایسا گروہ ہے جس پر کبھی غلبہ نہیں پایا جا سکتا، اور اس کے ساتھ تو ایسا ایک نگراں ہے جس کو کبھی نیند نہیں آتی، اور اس کے ساتھ ایسا ہدایت دینے والا ہے جو کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ متقیوں کے ساتھ پروردگار کا ساتھ ہوتا ہے، اور جسے پروردگار کا ساتھ نصیب ہو اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں تقوی کی صفت کو پیدا کرے، تاکہ جو روزہ ہم نے رکھا اس کا جو ہے کہ مقصد بھی ہم حاصل کر سکیں، اور اس کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ ہم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔